بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلام خدا کی تمرین کے دوسرے سوال سے آغاز کریں گے۔ تو سوال ہے، مشرکین مکہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ اجنبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ وہ شخص بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور مسلمان ہو جائے، اس لیے انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے منع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مشرکین نے اجنبی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا؟ تو مشرکین نے اجنبی کو بتایا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے جادوگر ہیں جو ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اجنبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں ملا؟ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اجنبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعبہ میں ملا۔ آپ اس وقت تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ اجنبی کیوں مسلمان ہو گیا؟ اجنبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور قرآن پاک کی پرسوز تلاوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، ناشناس کی طرح کی 5 مثالیں لکھیے۔ تو یہ مثالیں ہیں، نادان، نازیبا، ناروا، نامناسب، ناجائز۔ اگلا سوال ہے، مشرکان، مشرک جمع آن کی طرح مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ مرد کی جمع ہوگی مردان، زن کی زنان، شاعر کی شاعران، پیغمبر کی پیغمبران، کودک کی کودکان۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل کلمات کے متضاد لکھیے۔ تو ناشناس کا شناسا، مشرک کا مومن یا موحد، خوب کا بد، راستین دروغین، ایمان کفر۔ اگلا سوال، ہمارا اگلا جو باب ہے وہ ہے کتاب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر بازجوئی خطا از صواب، اگر تو غلط اور صحیح کے فرق کو جان لیتا ہے، نایابی یکی ہمنشین چون کتاب، تو کتاب جیسا کوئی بھی دوست تجھے نہیں ملے گا۔ ذکر جہانت دہد آگہی، یہ تجھے دنیا کے کاموں سے آگاہی دیتی ہے۔ بے آموزدت راہ و رسم بہی، اور تجھے اچھے طور طریقے سکھاتی ہے۔ بود سوئے آزادگی رہنمون، یہ آزادی کی طرف رہنمائی دیتی ہے۔ کند مرد رو دین و دانش فزون، اور انسان کے دین اور علم میں اضافہ کرتی ہے۔ اگلا ہے، کتاب است آئینہ روزگار، کتاب زمانے کا آئینہ ہے کہ بینی دران رازہا آشکار، کہ جس میں تو رازوں کو کھلم کھلا دیکھتا ہے یا واضح طور پر دیکھتا ہے۔ اگلا ہے، چنین ہمنشین گر بے دست آوری، اگر تجھے ایسا ہمنشین مل جاتا ہے، نہ شاید کہ بے گزاری و بگذری،
تو یہ مناسب نہیں ہے کہ تو اسے چھوڑے اور گزر جائے۔ اس نظم میں استاد بدیع الزمان ہمیں کتاب کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں کتاب سے بہترین ساتھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق جاننا ہے تو ہمیں یا جان لیتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ دنیا کے عام دوست ہمارا وقت برباد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہمارے وقت کا قیمتی سرمایہ کافی حد تک ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کتاب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ یہ خوبصورت، یہ پیارا ہم نشین ہمیں علم کے سمندروں کے برابر آگہی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہی ہے جو ہمیں اچھے طور طریقے سکھاتی ہے۔ ہم ایک کونے میں بیٹھ کر ساری دنیا کی خوبصورت رسموں اور رواجوں کو جان لیتے ہیں اور دنیا میں جو بھی کام ہو رہے ہیں، جو بھی تجربات ہو رہے ہیں، وہ کتاب کی بدولت ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اور کتاب کی سنگت میں جا کر ہم سب سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہ اگر ہم عام انسانوں کی دوستی میں کچھ سیکھنا چاہیں گے تو ہمیں بہت سارے قواعد و ضوابط کو نبھاتے نبھاتے اپنا وقت ضائع کرنا پڑے گا، جبکہ کتاب پکڑیں گے، کھولیں گے اور علم کے ذخائر کو اپنے اندر سموتے چلے جائیں گے۔ جس طرح سے ہم کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شخصیت کے بارے میں جان جاتے ہیں، اسی طرح جب کسی کتاب کو اپنے سامنے کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی شخصیت کی خرابیاں اور اچھائیاں نظر آتی ہیں، بلکہ زمانے بھر کی خوبیاں اور برائیاں بھی ہم پر عیاں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس بنا پر کتاب کو زمانے کا آئینہ کہا ہے۔ آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی اچھی کتاب جیسا دوست میسر آ جائے تو یہ کسی طور مناسب نہیں کہ تم اس دوست کو چھوڑو اور دوسرے دوستوں کی سنگت کی تلاش میں نکل جاؤ، کیونکہ اس میں تمہارا سراسر نقصان ہے۔ اب ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ہے، شاعر کے نزدیک بہترین ہم نشین کون ہے؟ شاعر کے نزدیک بہترین ہم نشین کتاب ہے۔ اگلا ہے، اس نظم میں کتاب کے کون کون سے فوائد بیان کیے گئے ہیں؟ اس نظم میں یہ کہا گیا ہے کہ کتاب جیسا کوئی دوست نہیں ہے، یہ زمانے کے کاموں سے آگاہی دیتی اور اچھے طور طریقے سکھاتی ہے۔ کتاب آزادی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، انسان کے دین اور علم میں اضافہ کرتی ہے اور یہ زمانے کا وہ آئینہ ہے جس میں سارے راز واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے، کتاب کو آئینہ روزگار کیوں کہا ہے؟ کتاب کو آئینہ روزگار اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں زمانے کی تمام برائیاں، اچھائیاں اور تمام باتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اگلا ہے، یہ نظم کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو یہ نظم استاد بدیع الزمان فروزنفر کی تخلیق ہے۔ اگلا ہے، کتاب کے بارے میں فارسی میں 5 مختصر جملے لکھیے۔ جی،
تو ہم کریں گے کتاب ہم نشین بہترین است، این از کار جهان آگاهی می‌دهد. ما از این راه و رسم بهی می‌آموزیم. این سوی آزادگی راهنمایی می‌کند. کتاب آینه روزگار است. ما در این رازهای دنیا را می‌بینیم. اس کے بعد ہے فعل اور صیغہ لکھیے. سب سے پہلے ہے جوئی، تو یہ فعل مضارع، صیغہ واحد حاضر. نایابی فعل مضارع، صیغہ واحد حاضر. دہد فعل مضارع، صیغہ واحد غائب. کند فعل مضارع، صیغہ واحد غائب. ناشاید فعل مضارع، صیغہ واحد غائب. اس کے بعد ہے بے آموزدت کے اجزاء الگ الگ لکھیے. بے آموزدت میں سب سے پہلے بے ہے بے، پھر آپ جمع کا نشان لگائیں گے، پھر آموزد لکھیں گے، پھر جمع کا نشان، پھر تے، یعنی بے آموزد تے. اگلا ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی بیان کیجیے. ثواب، صحیح، بہی، اچھائی، راہنمون، رہنما، فزون، زیادہ، آشکار، واضح. تو بیٹا آج ہم اپنے سبق کا یہی اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.